ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سجل لنا إشكالنا الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شیخوں کی ذلت ہے رمضان نیکوں کی عزت ہے رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک استاد نے اپنے شاگردوں کا امتحان لیا. آج ہم اس امتحان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. امتحان کچھ یوں تھا. استاد نے کہا کہ کل اپنے ساتھ ایک وائٹ کلر کی تھیلی جیسے شاپر ہوتی ہے وائٹ وہ لے آنا اور کچھ ٹماٹر اپنے ساتھ لے آنا. سر تھیلی ہے ٹماٹر لے آنا کچھ کریں گے. نیکسٹ ڈے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ اپنے ساتھ تھیلی بھی لے آئے وائٹ اور ٹماٹر بھی لے آئے. شاگردوں نے کہا استاد صاحب اب کیا کرنا ہے ٹماٹر کا تھیلی کا کیا کرنا ہے کیا کھاتے جائیں اس میں چھلکے ڈالتے جائیں. کہا نہیں ایسا نہیں کرنا ٹماٹر کھانے کی کیا ضرورت ہے میں نے کسی اور کام کے لیے ٹماٹر منگوائے ٹماٹر ٹومیٹو. تو سر پھر کیا کریں کیا کام کرو کوئی ایسا ہوگا جس سے تمہیں دشمنی ہو تم اسے معاف نہ کرتے ہو تمہیں اس نے کوئی ایسی ہو کہ بس تمہارے دماغ میں ہے کہ یار اس سے بات نہیں کرنی یار یہ بس اس نے مجھے یوں دیا اسے تمہیں بدلہ لینا ہو وغیرہ وغیرہ ایسی کوئی کیفیت ہے. تو کچھ لوگوں کے بارے میں اب اسٹوڈنٹ تھے اور سر کیوں نہیں کہ کام کرو جس چیز کے بارے میں تمہارے ذہن میں ہے نا کہ یار یہ ایسی اس کا ایک ٹماٹر پہ اس کا نام لکھو تھیلی میں ڈالو. ہاں لکھو کوئی نہیں لکھو مارکر ہے نا ہاں مارکر سے لکھو ٹماٹر پر اس کا نام لکھو جتنے بھی سب ٹماٹروں پہ ایک ایک کر کے سب کے نام لکھو تھیلی میں ڈال دو. اب اسٹوڈنٹ اسی میں لگ گئے ایک ٹماٹر پر نام لکھا تھیلی میں ڈالا دوسرے پر ایک کا نام لکھا تھیلی میں ڈالا تیسرے پر ایک کا نام. تو اب سارے اسٹوڈنٹ استاد بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی فارغ نہیں ہے سارے لکھ رہے ہیں
سب کے سب لکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب سارا کام ختم ہو گیا تو دیکھا کہ بھائی سب کی تھیلیاں تو ٹھیک ٹھاک بھر گئی ہیں. وائٹ تھیلی منگوائی تھی, نظر آتا تھا ٹماٹر. استاد نے کہا ایک کام کرو, کل سیٹرڈے پھر سنڈے ہے, اب منڈے کو کلاس ہوگی, یہ تمہارا ہوم ورک ہے. تو سر کیا کرے اس ہوم ورک کو؟ ٹماٹر پر نام لکھوا دیا آپ نے. ہم مجھے سے ملنا پسند نہیں ہے, اس کا نام ٹماٹر پہ لکھ کر کیا کریں گے ہم؟ بولے کام کرو, اب اس ٹماٹر کو 2 دن تک اپنے ساتھ گھمانا, اس تھیلی کو. یہ ہوم ورک ہے, سن لو. منڈے کو میں اس کا ٹیسٹ لوں گا. کہ سر کس چیز کا ٹیسٹ لیں گے؟ آپ نے اس ٹماٹر کی تھیلی کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, آتے جاتے, بس میں, گاڑی میں, سوتے ہوئے, کھاتے ہوئے, پڑھتے ہوئے. جب پڑھنے بیٹھو تو بھی تھیلی اپنے سامنے رکھنا یہاں اور لکھنا. کھانے کے لیے بیٹھو تو بھی تھیلی سامنے رکھنا اور پھر کھانا. سونا ہے تو اس تھیلی کو اپنے سرہانے تکیے کے پاس رکھ کر سونا. گاڑی میں جانا ہے, بس میں جانا ہے, موٹر سائیکل پہ جانا ہے, سائیکل, ہر جگہ تھیلی آپ کے ساتھ ہوگی 2 دن تک. پیر کو میں آپ سب کا دیکھو کون کیا مارکس لیتا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے. اب جناب اسٹوڈنٹ کی چھٹی ہوئی, سب گئے. اب 2 دن تک اسٹوڈنٹ کا کام ہی یہی تھا. اب تھیلی ہر جگہ ساتھ گھوم رہی ہے, ہر جگہ تھیلی ساتھ گھوم رہا. ٹماٹر کی تھیلی ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں یہ لوگ. عقل کام نہیں کر رہی تھی. استاد صاحب چاہتے ہی کیا, ہم کو ٹماٹر کے ساتھ تھیلی اور تھیلی کے ساتھ ہمیں. اب گھومتے ہم ہر جگہ ہی اپنے ساتھ, سوئیں بھی تو اپنے ساتھ, کھائیں بھی تو ان کے ساتھ, ہر جگہ اپنے ساتھ ٹماٹر لے کر گھوم رہے ہیں. منڈے کو کلاس ہوئی, سب آ گئے, سب کے ہاتھوں میں تھیلیاں ٹماٹر والی, ایک ہاتھ میں بیگ, ایک ہاتھ میں ٹماٹر کی تھیلی. آ کر بیٹھ کے اب دیکھے ہوتا کیا ہے, کیا ٹیسٹ کیا ہے, کچھ سمجھ تو پڑے. کیا ٹماٹر ٹیسٹ کریں گے 2 دن کے بعد, اور کیا ٹیسٹ کریں گے؟ استاد صاحب نے کہا کہ کیسا لگا؟ کہ استاد صاحب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, تنگ آ گئے 2 دن تک ٹماٹر اٹھاتے, کبھی یہاں لے کے جا رہے, کبھی وہاں لے کے جا رہے. ٹماٹر بھی تھیلی کے اندر پڑے سڑ گئے سر, بدبو آنے شروع ہو گئی. اب یہ کیا چیز تھی, کچھ سمجھائیں بھی تو صحیح. کیا سیکھا 2 دن کے اندر؟ سر کیا سیکھا, یہی سیکھا ٹماٹر ہے, تھیلی ہے اور ہمیں, اور کیا سیکھیں گے سر؟ تو کچھ نہیں سیکھا. پتہ تم کو میں نے ایکسرسائز کیوں کرائی؟ تم کو میں نے ایکسرسائز اس لیے کرائی, یہ مشق تم کو میں نے اس لیے کرائی کہ جس طرح اس تھیلی کے اندر ٹماٹر کو لے کے گھوم رہے ہو نا, اسی طرح اپنے دماغوں کے اندر ان لوگوں کا بغض اور کینہ اور دشمنی لے کر گھوم رہے ہو. جس طرح اب سوچو کہ سوتے ہوئے بھی وہ دماغ کے اندر وہ چیزیں ہیں, سینے میں وہ چیزیں ہیں, کھاتے ہوئے بھی سینے میں دماغ میں وہ چیزیں ہیں, پڑھتے ہوئے بھی دماغ اور سینے میں وہ چیزیں ہیں. کہاں کہاں جاتے ہو سب یہ ساتھ لے کر گھوم رہے ہو. کینہ اور بغض اور دشمنی اور بدلہ اور انتقام سب ساتھ جا رہا ہے تمہارے. جس طرح اس تھیلی میں پڑے یہ ٹماٹر سڑ کر بدبو چھوڑ رہا ہے نا, کبھی اپنے باطن کو چیک کرو کہ اس کے اندر سے کتنی بدبو آ رہی ہوگی. کس طرح مسلمانوں کے کینوں کا, مسلمانوں کی دشمنی کا, مسلمانوں سے بدلے کا, کس طرح کی یہ سوچ لے کر آپ اپنی پڑھائی کرتے کیسے ہیں, آپ جیتے کیسے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب آپ سوتے ہیں تو یہ دماغ کے اندر اور آپ کے سینے کے اندر یہ چیز پڑی رہتی ہے, آپ کو سونے تک نہیں دیتی, آپ کو تنگ کرتی رہتی ہے, آپ کی دنیا بھی خراب کر رہی ہے اور آپ کی آخرت بھی خراب کر رہی ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے اس پر؟ اب استاد صاحب نے ایک بڑا روحانی اور ایک اسلامی بڑا اسپریچول قسم کا انہیں درس دیا اور اسٹوڈنٹس کو یہ بات سمجھائی, اپنے پاس پڑھنے والے کے بات سمجھائی کہ اگر سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہو, اچھی زندگی جینا چاہتے ہو, سکون کی نیند چاہتے ہو اور ایک اچھی ستھری اور پاکیزہ زندگی چاہتے ہو, تو اپنے سر, اپنے دماغ اور اپنے سینوں کو, اسپیشلی اپنے سینوں کو مسلمانوں کے کینوں سے پاک کر لو. ورنہ جس طرح یہ ٹماٹر اندر رہ کر بدبو چھوڑ رہا ہے نا, آپ کا باطن بھی سڑ نہ جائے.
آپ کے اندر بھی کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے. نہ آپ کو نماز میں مزہ آئے گا، نہ آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، نہ آپ کو کسی اور چیز میں مزہ آئے گا. یہ کاروبار میں بھی ایسا ہی ہے. ایک جگہ کا لوگوں سے بات کر رہا تھا تو پرابلم یہی ہے کہ لوگ اپنے کاروبار پر دھیان دینے کے بجائے دوسرے کے کاروبار پر دھیان دے رہے ہوتے ہیں. وہ اس کا چیک کر، اس کا وہ کیا کر رہا ہے. آج کل اس کی بڑی چل رہی ہے، وہ کیا لا رہا ہے، کیسے لا رہا ہے، کدھر سے لا رہا ہے. ارے بھائی تو اپنا کاروبار کرنا. تو جو دوسروں کے کاروبار میں تانگ جھانک کرتا ہے نارملی اس کا کاروبار ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ اپنے کاروبار بڑھانے پہ نہیں ہوتی، وہ اس کے کاروبار بڑھانے میں لگ گیا ہے. تو کہیں ہو گئی ہوگی اس کی ٹکراؤ ہو گیا ہوگا. وہ کینہ، بغض، دشمنیاں پیچھے بہت ساری چیزوں کی طرف ہمیں بڑھاتی چلی جاتی ہے. اور پھر اس کے خلاف بولنا، پھر اس کے بارے میں غیبتیں کرنا، اس کے اوپر تہمتیں لگانا، اس کے اوپر بہتان لگانا، پھر اس کی عیبوں کو ٹٹولنا، عیبوں کو تلاش کرنا. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب تلاش نہ کرو. قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ، غیبت نہ کرو. بہت ساری چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہے. اگر ہمارا سینہ مسلمانوں کے کینے سے پاک ہو جائے، یقین مانے زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہو جائے. مزے کو مزہ آئے گا. آپ کو اس کے بارے میں چند مدنی پھول بیان کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم اپنے سینوں کو مسلمانوں کے کینوں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں. دل میں دوسروں کی دشمنی، کینہ اور دل میں بغض رکھنے کا انجام یہ ہے کہ انسان کے کردار پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. ٹھیک، دل میں دشمنی کو روک کے رکھنا اور موقع پاتے اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے. لسان العرب کے تعلق سے یہ اس کی تعریف بیان کی گئی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، احیاء العلوم کے حوالے سے نقل ہے، کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے. یہ سائن ہوتی ہے نا، شوگر کی ایک علامت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، بخار ہو تو علامت ظاہر ہوتی ہے نا، بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. یہ تعریفات جو ہوتی ہیں نا، یہ اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیفینیشن جس کو کہتے ہیں، جو اسکول کالج یونیورسٹیز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر چیز کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. سائنس کے اندر بھی چیزوں کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. اگر H2O کا فارمولا پڑھ رہے ہیں آپ پانی کا، تو اس کی بھی باقاعدہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کی پوری ایک ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے. کیمسٹری میں بھی پوری ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے. بایولوجی میں، کیمسٹری میں، فزکس میں، ہر جگہ پر ایون کہ مختلف جو وہ ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے. تو یہ ایک علامتیں ہوتی ہے جس سے ہمیں اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. تو فرمایا کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. مثلا کوئی شخص ایسا ہے جس کا خیال آتے ہی آپ کو اپنے دل میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، نفرت کی ایک لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے. وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں، اور زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے. تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس شخص سے کینہ رکھتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ویسے ہی کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہتا تو یہ کینہ نہیں کہلائے گا. فتاوی رضویہ میں ہے، مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ و بغض رکھنا حرام ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नत अल-इतिकाफ। जब कभी मस्जिद में दाखिल हों इतिकाफ की नियत कर लिया करें। जब तक मस्जिद में रहेंगे इतिकाफ का सवाब मिल जाएगा। नियत दिल के इरादों कहते हैं। दिल में नियत हो गई काफ़ी है। दिल में नियत होते हुए ज़बान से दोहरा लेना, उर्दू में चाहे कहने मैंने सुन्नत इतिकाफ की नियत की, या अरबी में कह लें नवैतु सुन्नत इतिकाफ, तो सवाब, ये भी सवाब है। और याद रखिए मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम क्या हो पानी पीना, न्याज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ की नियत की। अगर नहीं की थी तो इफ्तार का टाइम आ गया तो अब कर लीजिए और इफ्तार भी कर लीजिए कि बगैर नियत के नहीं कर सकते इफ्तार मस्जिद में। और अगर पहले से की भी थी तो ठीक है, दोबारा नियत करने की ज़रूरत नहीं है। मुनासिब ये कि अगर खाने पीने के मौके पर आपको नियत याद आ रही है, पहले नहीं की थी, तो अब ये कि अल्लाह की रज़ा के लिए नियत करके कुछ ज़िक्र दुरूद की तरकीब कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लें, अब भले आप खाएं पिए। अगर इफ्तार का वक्त हो गया, सूरज डूब गया यकीनी तौर पर, और अब इफ्तार करना चाहते हैं, तो अब ये कि ज़िक्र दुरूद में वक्त न सर्फ करें, बल्कि अब फौरन एहतिकाफ की नियत करके खा लें, इफ्तार कर लें। इफ्तार में भी ताख़ीर करनी ये ठीक नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज 1447 हिजरी के 15 रमज़ान की असर पढ़कर आशिकान एहतिकाफ, आशिकान रमज़ान आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में जमा है। मदनी मुज़ाकरा है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब बिस्सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे अपने कहे पर इसरार करता नहीं, भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राजी हो, उसे चाहिए कि उन पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लु अलल हबीब। असल में वो मैं चाह रहा हूँ कि सवाल पहला मैं ही ले लूँ। जो अभी बयान जारी था उसमें एक मौजू जो रह गया है, मैं चाह रहा था उसको आप कंप्लीट कर दें। कीने और बुक्स के ताल्लुक से अब निशानियाँ और अलामतें वगैरह जब बयान होती हैं तो अब दिन में हो सकता है कि बाज़ों की शक्लें आ जाती हों अपने तसव्वुर में कि यार ये तो जो मुझे ये कह रहा है तो मैं तो उसके साथ तो मेरा यही मामला है। अब अगर ये समझ में आ गया और ये पता चल गया, हम पर डिक्लेयर हो गया कि यार फलां से लगता है मुझे कीना है या फलां का बुक्स मेरे सीने में है, तो अब उसको निकालने का तरीका क्या? अगर ये खुद ब खुद ख्याल आता है और इसको ये पसंद नहीं करता, इस ख्याल को दफा करता है, तब तो वो बुग़्ज़ और कीना वो नहीं है जो इसके लिए मुज़िर हो। मतलब कि आपने खुद ही बयान किया ना अभी कि उसको नुकसान पहुँचे, मौका मिले तो नुकसान भी पहुँचा दे, ज़बान से भी पहुँचा दे, फिर इसका ये जज्बा हो, खार हो इसको, मतलब उस पर तो इस तरह की कैफियत नहीं है। तो बाज़ कोई कुछ तकलीफ पहुँचा देता है तो चाहे वो 100 बार माफ़ी मांग ले, लेकिन दिल से बात नहीं निकलती। तो अब इसमें ये माजूर है। तो आपने अभी तैयारी भी तो की थी ना उसकी, तो आप खुद ही फरमा दें। मैं उस पर फिर जाने की कोशिश कर रहा था। मैं सिर्फ ये चाह रहा था, जैसे अब किसी के बारे में अब पता है कि मैं उसके साथ ये कर रहा हूँ और ये भी मुझे कंफर्म हो गया कि मेरे दिल में उसका कीना और बुग़्ज़ है। अब मैं उसे, अब मुझे इससे, क्योंकि ये हराम है,
میں کینو بک سے نکلنا چاہتا ہوں. ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اسے دشمنی کروں یا میں اسے بس ٹھیک ہے کبھی ہو گئی بات ہو گئی تو ٹھیک ہے. تو اب کیا مطلب کہ میں اسے سلام پہل کر لوں, میں جا کر اس سے ملاقات کر لوں, میں جا کر اس کو کہہ دوں یار آپ کے بارے میں میرے دل و سینے میں یہ چیزیں تھیں اور میں اس کو دور کرنے کی مطلب ہے وغیرہ وغیرہ, یا اسے کوئی تحفہ دے دے یا اسے کوئی ایسا مل ملاپ شروع کرے جس سے اس کا دل جو ہے وہ جو اس کے بارے میں کھینچ رہا ہے اس سے دور ہو رہا ہے, اس کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا, تو اپنے آپ کو کوئی ایسے مرحلے سے گزارے کہ جس سے اس کا دل صاف ہو جائے. یہ آپ نے بتایا نا علاج اس کے, یہی ہے یہ بھی علاج تو ہے. یعنی کوئی بھی ایسی کوشش کرے, اس کی خوبیوں کو یاد کرے, اس کی تعریف کرے, اب اس کو معاف کر دے, اگر اس نے تکلیف دی ہے معاف کر دے, اس کے لیے دعا مانگے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر کوئی نفرت کا جوش پھر بھی آتا ہے, نقصان پہنچانے کو جی چاہتا ہے تو اس سے باز رہے, نقصان نہ پہنچائے. کیونکہ ایک خوبی تو ہر ایک میں ہے, جس سے کینہ ہے. یوں آپس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہے, مسلمان ہے. اب اس کی خرابیاں یاد آتی ہیں تو اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ ذہن میں لائے کہ یار نماز تو پڑھتا ہی ہے نا, نماز پڑھتا ہے, یہ ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہے, یہ بھی سنت ادا کی ہے یا واجب ادا کیا ہے وغیرہ. ویسے یوں اخلاق بھی اس کے مناسب ہیں, تو چلو کھلی ولی. تو اس طرح مطلب ہے کہ دل بڑا رکھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاف کرنے کا جو آپ کا سنت ہے, اس سنت کو یاد کرے. خود العفو, اللہ پاک کے ارشاد کو یاد کرے کہ محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. تو اب اس نے واقعی نقصان پہنچایا, اس کی وجہ سے کینہ ہے, تو معاف کر دے. جو معاف کر دے پھر جوش آئے گا کہ نہیں چھوڑوں گا, بولا اب تو معاف کر چکے, اب تو کر ہی نہیں سکتے کچھ. تو یوں اپنے آپ کو بے بس کرنے کی کوشش کرے اور اس سے مطلب یعنی کہ وہ اس کو مطلب بلانے کی کوشش کرے. اگرچہ نہیں بھولتی وہ چیز, بعض ایسے زخم ہوتے ہیں جو بھرتے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ کوشش جاری رکھے اور اس کو نقصان نہ پہنچائے, نہ اس کو برا بھلا کہے. اس کو جا کے بتا بھی دے. ہاں یہ آپ نے فرمایا, یہ تو اس وقت ہی میں سمجھ گیا تھا کہ بتانا تو رسک ہے نا. میں یہی اب سوال تھا کہ کیا اس کو جا کے بتا دے کہ میں آپ سے مطلب وہ تھا تو میں اپنا دل صاف کرنا چاہتا ہوں. اچھا صاف کرنا چاہتا ہوں, تو اب یہ کہ اس پر غور کرنا پڑے گا. کہنے کی ضرورت کیسے پیش آئی, اس کو مطلب یوں اچھا یوں ہو گیا تو اس کو کہ یوں ہے, میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے, اب تو میں بھی تو انہیں ضرورت پیش کیوں آئی. یہ کوئی وجہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ کوئی ایسی چیز بن جاتی ہے اور اس کے جا کے جب بیٹھ کے بات کرتے نا, یا دیکھو فلاں چیز تھی جس کی وجہ سے مجھے آپ کی وجہ سے جو نا یہ پرابلم ہو رہا تھا, لیکن اب میرے سمجھ میں آ گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو بھی فیل ہو سکتا ہوا ہو کہ میں آپ سے کھینچ رہا ہوتا ہوں یا آپ کے بارے میں کر رہا ہوتا ہوں, تو میں چاہ رہا ہوں آپ سے بات چیت کر کے میں ایک مطلب کہ وہ خلاصے وہ ایک آپ واقعہ سناتے نا, وہ پاؤں بزرگ والا وہ ذہن میں تھا میرے, وہ بڑا ایمان وہ دوسری صورت, یہ تو ہر ایک کر نہیں سکتا. بڑا ایمان افروز واقعہ نہ اس سے مطلب ضروری ہے کہ فائدہ ہو جائے. ان کا اپنا قد تھا, ہاں بزرگ تھے وہ. اتنی بڑی بزرگ شخصیت اگر اتنی عاجزی والا انداز اختیار کرے تو سامنے والا پانی پانی ہو ہی جائے گا. اچھا پھر اس پہ بھی وہ دل میں بوجھ تھا, وہ اچھا لگ نہیں رہا تھا وہ آنے والا. ایک بزرگ کا واقعہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ان کو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا, وہ تو عقیدت مند تھا, لیکن اس بزرگ کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا, اس سے وہ دل خراب ہوتا تھا, یہ کہاں ٹپک پڑا, کہاں آ گیا. تو پھر یہ کہ ایک بار انہوں نے تنہائی میں اکیلے میں اس بزرگ نے اس سے فرمایا کہ اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو. وہ تو ایک دم جھٹکا کھا گیا, حضور یہ کیا فرما رہے, میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, نہیں تو کرنا پڑے گا. تو وہ مانے ہی نہیں کہ میں کیسے کر سکتا ہوں, یہ میں کیوں کروں یہ. پھر اس بزرگ نے ان کا زبردستی پاؤں پکڑا, ان کا پاؤں کا تلوا اپنے منہ پہ ملا اور فرماتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد میرے دل میں جو کیفیت تھی اس کے بارے میں جاتی رہی. اب یہ کہ انہوں نے علاج کیا, تو جس کو جو علاج سمجھ میں آئے اور وہ علاج, اور اس سے فتنہ بڑھتا نہ ہو.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے کہ تمہاری صبح و شام ایسی حالت میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہ ہو تو ایسا ہی کیا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ اس حدیث کے تحت لکھا ہے، یعنی جیسے اعمال میں سنتوں کی پابندی باعث ثواب ہے، ایسے ہی دل صاف رکھنا، اچھے اخلاق ہونا بھی سنت ہے، جس سے قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوگا. افسوس کہ اکثر لوگ یہاں پھسل جاتے ہیں. اتباع سنت کا دعویٰ ہوتا ہے مگر سینے کینوں سے بھرے ہوتے ہیں. اللہ اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ مرآت شریف کی عبارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کیا کس صورت میں ہم نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ اگر جماعت مسجد میں ہو گئی ہے اور آدمی جماعت سے رہ گیا لیکن نماز قضا نہیں ہوئی تو کیا ہم نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے متعلق مزید رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ. کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شہر یار افطاری امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر تراویح کی رکعت بھول جائیں تو کیا کیا جائے؟ اب اس صورت میں دوبارہ تراویح پڑھنی ہوں گی؟ رکعت بھول جائے، یوں شاید بولا دوبارہ. یعنی بھولنا کس طرح؟ یعنی تعداد بھول گئے یا پہلی دوسری رکعت بھول گئے؟ اب واضح نہیں ہے نا. جی رکعت بھول گئی یہی ہوگا کہ 2 کے بدلے 3 پڑھ لی یا ایک میں قاعدہ کر لیا، بھول گئے، دوسری کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا. اب مختلف صورتیں بنیں گی اس کی. جی وہی ظن غالب پر عمل کرے کہ جیسے ایک رکعت پڑھی، اب وہ بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں، 2 ہوئی کہ 1 ہوئی. تو ایسی صورت میں اپنا غور کرے، ذہن جمائے. اگر ذہن یہاں جم جاتا ہے کہ 1 ہی ہوئی ہے تو 2 ہو گئی ہیں تو پھر یہ بیٹھ جائے، ہے نا. اور اگر یوں لگے کہ 2 ہوئی کہ 3 ہوئی تو وہی کہ غور کرے. اگر غالب گمان ہو جائے، ذہن جم جائے کہ میری تو 2 ہی ہوئی ہیں، 3 نہیں ہوئی، خالی وہم ہے، وسوسہ ہے، ٹال دے وسوسے کو. شک کی صورت ہو. جی نہیں، اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے کہ یہ پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے یا بار بار ہوتا رہتا ہے. اگر پہلی دفعہ ہوا ہے تو حکم یہ ہے کہ دوبارہ سے مکمل کر کے اس کو دوبارہ سے پڑھ لے، اور اگر بار بار ہوتا رہتا ہے تو پہلی صورت تو وہی جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ ظن غالب اگر ہو سکتا ہے تو ظن غالب کرے، ورنہ پھر اس صورت میں کم پر بھی نہ کرے. یعنی 2 اور 1 میں 1 سمجھے، اور ایک اگر پہلی رکعت ہے اور یہ سجدے میں ہے، اب اسے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے پہلی کا سجدہ کیا ہے دوسری کا، تو پھر قاعدہ بھی کرے، اور دوسری رکعت میں بھی قاعدہ کر کے پھر سجدہ سہو بھی کرے. اور دوسری رکعت کا سجدہ کر رہا ہے اور آپ سمجھ نہیں پڑ رہا کہ کون سی رکعت ہے، حکم یہی ہوگا کہ کم پر بھی نہ کرے، 1 سمجھے اور اس میں بھی قاعدہ کرے، اور دوسری رکعت میں بھی قاعدہ کر کے پھر سجدہ سہو کرے. وہ شک کی صورت میں جی 50-50 یہ دونوں طرف فیصلہ نہیں کر پا رہا. امیر سنت کا یہ مدنی مذاکرہ یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری اور فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری پر بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور اس پر سوالات بھی آ رہے ہوتے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر ناک میں دانہ ہو اور کبھی کبھار پانی نکلتا ہو تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ پانی اگر بہک کر باہر آ جائے گا، ہے نا، یا غسل میں دھونا جہاں تک باہر نکلا تو ہی ٹوٹے گا. ہاں، بہک کر ناک کے نرم حصے جہاں غسل میں دھونا فرض ہے.
तो ये नर्म हड्डी तक तो धोना फर्ज है ना, गुस्ल में पानी चढ़ाना आप बता दिए, भूल ना हो जाए। जो खून पीप वगैरह इस तरह का ज़ख़म से निकला और बहकर ऐसी जगह पर आ गया कि जिसका धोना गुस्ल या वज़ू के अंदर फ़र्ज़ होता है, तो इस सूरत में वो वज़ू को तोड़ देता है। तो अब नाक के अंदर से टूटा और नाक के नरम हिस्से के अंदर आ गया, तो चूँकि इस हिस्से का धोना भी गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ है, तो इस सूरत में जो वज़ू होगा वो टूट जाएगा। वज़ू में कब धोना फ़र्ज़ होगा? वज़ू में धोना फ़र्ज़ नहीं है, गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है। वुजू या गुस्ल ये फरमाया ना, तो वुजू में अगरचे धोना फर्ज नहीं है, नाक के अंदर के सुन्नत मौक़द है पानी चढ़ाना, नाक में की नरम हड्डी तक पहुंचे, और गुस्ल में फर्ज। अच्छा, ये नरम हड्डी कहाँ तक है? दबाते हैं, यहाँ तक तो नहीं है ना, ये सख्त है, यहाँ तक नरम है। अब रुजू करते हुए नरम हड्डी की तलाश में आपने पानी खींचा और दिमाग में चढ़ गया, और रोजा भी याद है तो रोजा टूट जाएगा। तो इसलिए इतना वो नहीं करना है, नरम हड्डी जहाँ तक है तो पानी इसमें थोड़ा सा सांस लेंगे हल्का सा, तब भी इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। सवाल ये है कि अगर कोई मजदूर मजबूर हो और वो रोज़ा रखना चाहता हो मगर उसका काम बहुत मेहनत वाला हो, तो ऐसी सूरत में उसे क्या करना चाहिए? क्या रोज़े रखना फ़र्ज़ है या इसके लिए आसानी या रुख्सत का बयान भी है? रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, आसानी तो नहीं है, नफ्स को थोड़ा कंट्रोल करने की बात है कि आधा दिन मजदूरी करता है तो रोज़ा पूरा करने में हो जाती है तरकीब, आधा दिन मजदूरी करे, पूरा दिन अगर शाम तक कर सकता है तो फिर भी कर ले, और अगर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता तब भी रोज़ा माफ़ नहीं होगा, छुट्टी करे और रोज़ा रखे, फ़र्ज़ है ना रोज़ा, गुंजाइश नहीं है इसमें। मैंने ये तो है नहीं कि भूखा मर जाएगा, रोज़ा माफ़ नहीं है। तो यहाँ हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल है कि एक शख्स है जो रोज़ाना ही इसका यही होता है कि रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है, अगर वो नहीं जाएगा नहीं कमाएगा तो उसका नहीं गुजारा होता, एक ही घर में कमाने वाला है, बाकी कोई भी ऐसे कमाने वाले नहीं है, और रोज़ा रखने की सूरत में उसके लिए आजमाइश है, तो उसके लिए हम क्या बयान देंगे? समय अमीर सुन्नत ने जैसा फरमाया ना, आमतौर पर तो ऐसा ही होता है, काम की नौयत भी चेंज हो जाती है, सख्ती वाले काम नरमी वाले कामों की तरफ आ जाते हैं, लेकिन अब जैसा वो काम कर रहा है उसके लिए किसी मुफ्ती इस्लाम को बताए, कंडीशन बताए, वो उससे सवालात करेंगे, फिर उसके बाद कोई कंडीशन उनके सामने जाहिर होगी ना कि वाकई कोई ऐसा काम इसका है कि इससे रोज़ा भी नहीं रखा जा रहा, कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा, तो ये सारी डिटेल उसकी मालूम होना ज़रूरी होगी। अच्छा, एक सवाल ये आया है कि अगर रोज़ा मकरूह तहरीमी हो जाए तो इससे क्या मुराद है, और अगर नमाज मकरूह तहरीमी हो तो वाजिबुल इबादा होती है, तो रोज़े में ऐसी हालत में क्या करना होगा? आया रोज़े में मकरूह तहरीमी होता भी है या नहीं? मकरूह लिखा होता है तो ये आमतौर पर इसमें नूरानियत चली जाती है, जो मकरूहात की लिस्ट है तो अपने किताबों में फैज़ान रमज़ान में भी और भी सूरतें होती हैं, जैसे बिला ज़रूरत चखने की सूरत है, तो वो उसको भी मकरूह करार दिया है, जायज़ भी नहीं है वो। अच्छा, यानी जिसके लिए इजाज़त नहीं है, एक तो इजाज़त होती है, टूटना अलग चीज़ है कि टूटेगा तो उसी सूरत में जबकि हलक से उतरे, लेकिन अब इजाज़त नहीं है तो उसको कि वो चख सके, तो फिर इस सूरत में इसके लिए मकरूह ये बात लिखी है। तो इसी तरह बार बार जो है वो पानी डालना, इस बात का इजहार करना कि इसको रोज़ा लग रहा है, तो ये चीज़ें मकरूहात में से लिखी हैं, लेकिन इससे मुराद यही होगा कि नूरानियत की कमी, रूहानियत की कमी, शिकवे का इजहार, ये चीज़ें होंगी। इयादा बिराल इसका रोज़े का नहीं होता है। हुजूर कुछ सवालात आपसे? इसमें ये मकरूह को सुबह ही आज हुआ था, तो ये मसलन शोहर बदमिजाज है कि नमक कम या ज़्यादा होगा तो नाराज़ी का बाइस होगा उसकी, तो इस वजह से चखने में हरज नहीं है, और चबाने के लिए उज़्र ये है कि वो बच्चा छोटा है वगैरह, तो मगर इसमें एहतियात यही करनी है कि एक ज़र्रा भी हल्क से नीचे ना उतरे, अगर हल्क से नीचे उतरा तो रोज़ा टूटेगा ना, तो
اس میں ناجائز کا لفظ تو نظر نہیں آ رہا کہ بلا عذر چکھنا مکروہ ہے. عذر اس طرح کے ہیں کہ وہ دیے مثالیں. اور چکھنے کی تعریف یہ ہے کہ زبان کی نوک پر جیسا رکھ لیا اور ٹیسٹ معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ نمکین ہے, بہت کھٹا ہو گیا ہے یا بہت میٹھا ہو گیا ہے. تو یہ یا میٹھا برابر نہیں ہے, پھیکا پھیکا ہے. ہمارے یہاں سے عموماً چکھنا اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھا لیا, لیکن اصل چکھنا وہی ہے کہ زبان سے صرف ٹیسٹ معلوم کرے, صاف کر لے زبان کو تھوک کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سخاوت کے بارے میں آئیے کچھ سوالات امیر سنت سے کرتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے, سخی کس سے کہتے ہیں؟ محاورہ عرب میں عموماً سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اور اوروں کو بھی کھلائے. کیا سخی اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے؟ جی ہاں, حدیث پاک میں سخی اللہ پاک سے, جنت سے, لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے. کیا حدیث پاک میں سخاوت کے فضائل بھی بیان ہوئے؟ جی, سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں. جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے. کون سا صدقہ افضل ہے؟ رمضان میں صدقہ کرنا. سب سے بڑھ کر سخی کون ہے؟ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے, اور رمضان میں آپ بہت زیادہ زکوٰۃ فرماتے. کون سا صدقہ افضل ہے؟ اس میں حدیثیں بہت ہیں, اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رمضان کا صدقہ افضل ہے. جی, صدقہ کون سا صدقہ ہے پوچھو. کون سا صدقہ افضل ہے؟ اس میں مختلف حدیثوں میں مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے. سب سے بڑھ کر سخی کون ہے؟ سب سے پیارے ہمارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے, اور رمضان کریم میں آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کیا صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے؟ جی نہیں, جس مال سے صدقہ نکلتا رہے بڑھتا ہی رہے گا. سبحان اللہ. کیا رمضان میں خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنے کی طرح ہے؟ جی ہاں, اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ماہ رمضان میں خرچ کرنے میں, ماہ رمضان میں خرچ میں کشادگی کرو, کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں سخاوت کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جب ماہ رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے. کسی روزے دار کو افطار کرانے کا کیا اجر ہے؟ جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا, فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے, یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں, اور جبریل امین علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کیا غریب انسان بھی سخی ہو سکتا ہے حضور؟ کیوں نہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے. کیا احادیث میں بخل کی مذمت بھی بیان ہوئی ہے؟ جی, حدیث پاک میں بخل جہنم میں ایک درخت ہے, جو بخیل ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑی, وہ اسے نہ چھوڑے گی حتیٰ کہ اسے آگ میں داخل کر دے گی. روزہ دار کو کھانا کھلانے پر کیا اجر ملتا ہے؟ دیکھو یہ یہاں تھوڑا کنفیوژن ہوگا, یہ ہر فرد کو بخیل بولتے ہیں, ان کے مطلب نہ نکلے. اب چندہ نہیں دیں گے, جائیں گے چندہ لینے کے لیے, چندہ نہیں دیا اس نے, آپ کو بھروسہ نہیں کیا, آپ کا کنجوس ہے, بخیل ہے.
ایک دمڑی نہیں دیتا. تو یہ تو پھر غیبت تہمت اور یہ سب صورتیں بنے گی اس کی. تو اصل میں بخیل جو ہے نا جس کی مذمت ہے قرآن و حدیث میں، وہ جو صدقات واجبہ ادا نہیں کرتا. زکوٰۃ فرض ہے تو وہ نہیں دیتا، صدقہ فطر نہیں دیتا. اور بھی واجبات صورتیں کفارات ہیں مختلف، احرام وغیرہ کے جیسے، تو حج میں کفارات ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو صدقہ واجبہ ادا نہیں کرتا، جو واجب جہاں خرچ کرنا واجب قرار دیا گیا وہاں نہیں کر رہی ہے، تو وہ بخیل ہے. اچھا، ایک بخل کی دوسری صورت ہے کہ جہاں مروت میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں نہ کرنا، یہ بخل کی ہلکی صورت ہے. اصل بخل کی جو سخت صورت ہے وہ میں نے ابھی عرض کی. مروت میں خرچ کرنا، مثلاً اب دو دوست گئے چائے میں پینے کے لیے، تو کبھی یہ دے کبھی وہ دے، لیکن ایک آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی ایک بخل کی صورت بنے گی. اور مہمان آیا تو دل بڑا نہیں رکھتا، اس کو کھلاتا پلاتا نہیں ہے، مہمان نوازی نہیں کرتا، تو یہ بھی مروت کے خلاف کام کر رہا ہے نا، کہ اس کو مطلب کھلا پلا نہیں رہا، چائے کو نہیں پوچھ رہا، پانی کو نہیں پوچھ رہا. حضور کنجوس و بخیل میں پھر کیا فرق ہوگا؟ اس کو کنجوس کہیں گے؟ کنجوس اردو ہے، بخیل عربی ہے نا. کنجوس اس کو کنجوس میمنی میں لوبیو، لوبیا. لوبیو گجراتی میں لوبیو بولتے ہیں. لوب مانے کنجوسی، بخل. یہ ہماری زبان کا میمنی کا، میمنی گجراتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اجی آئے باقی. جی، روزہ دار کو کھانا کھلانے پر کیا اجر ملتا ہے؟ حدیث پاک میں جو روزہ دار کا پیٹ بھرے گا اللہ پاک اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا. سبحان اللہ. اچھا، یہ دیکھو شارٹ سوال جواب تو ریکارڈ ہو گئے. اب جہاں خلاصہ کیا نا وہ خلاصہ ڈالنا ضروری ہے، ورنہ وہ پھر اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. شارٹ سوال جواب میں یہ رسک فیکٹر موجود ہوتا ہے. یہ بخیل کی جہاں ڈیفینیشن بیان کی دونوں صورتیں وہ ڈالنی ہوں گی، شارٹ کلپ اگر اس کا نکالتے ہیں تو. انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چکھنے کے حوالے سے وہ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہ، یعنی بلا ضرورت بلا عذر اگر چکھا تو کراہت تنزیہ ہے اس کے اندر. مکروہ یہ چکھنا تو بلا ضرورت ہو تو اجازت ہے جس کی بیان ہوئی صورت، بلا ضرورت چکھا جب کہ اس کے پیٹ میں نہیں اترا، حلق کے نیچے نہیں اترا، اس طرح زبان سے نوک سے ذائقہ دریافت کیا اور تھوک دیا، تو اس طرح مطلب چکھنا بلا ضرورت یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناجائز یا گناہ نہیں ہے. نورانیت روزے کی جاتی رہتی ہے مکروہ تنزیہ فعل کرنے سے. محمد سجاد اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کوئی شخص 21 ماہ رمضان کو صاحب نصاب ہوا، اس کے پاس 5 لاکھ روپے جمع ہو گئے اور صاحب نصاب ہو گیا، اب آئندہ سال جو 21 رمضان کو اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہو چکے ہیں، یعنی 1 سال گزرنے کے بعد 10 لاکھ ہو گئے، اب وہ زکوٰۃ 5 لاکھ کی دے گا چونکہ 5 لاکھ پر 1 سال گزرا ہے، یا وقتاً فوقتاً پیسے آتے رہے، اب 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ دے؟ اگر 5 لاکھ ہیں اس کے پاس اور جیسے زکوٰۃ کی نصاب بنتی ہے حاجت اصلیہ وغیرہ سے یہ فارغ ہے، قرضے میں بھی نہیں ڈوبے ہوئے ہے، تو اب صاحب نصاب ہے. تو اب یہ کہ جب یہ 21 رمضان کا نہیں ہے، 21 رمضان کے کتنے بجے کتنے منٹ پر یہ صاحب نصاب ہوا تھا یہ دیکھنا ہوگا. فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے. اب یہ کہ مثلاً 21 رمضان کو 12:21 پر 21 منٹ پر یہ صاحب نصاب ہوا تھا، تو اب دوسری رمضان کی وہی 12:21 پر اس پر زکوٰۃ اگر یہ صاحب نصاب ہے تو فرض ہے. وہ نصاب بیچ میں اگر وہ نصاب ختم ہو گیا تھا، کنگال ہو گیا تھا، سمجھے، تو اب یہ کہ وہ تو صاحب نصاب رہا نہ تھا،
پھر جب دوبارہ صاحب نصاب بنے گا تب کی بات ہے، تو تب سے سال اس کا شروع ہوگا. اب اس میں جتنا بھی بڑھوتی ہوئی گھٹوتی ہوئی لیکن صاحب نصاب ٹوٹا نہیں ہے، صاحب نصاب رہا. تو ابھی لاسٹ ٹائم پر 21 رمضان کو 12:20 پر اس کو 15 لاکھ مل گئے، 5 لاکھ پہلے کے موجود ہیں اس کے پاس. تو اب یہ 21 منٹ ہوتے ہی اس 15 لاکھ پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، پوری، یعنی کہ اب زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی. جتنی اس کے پاس یہ 20 لاکھ ہے تو 20 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر حالت روزہ میں مسواک کریں، دوران مسواک کرتے وقت اگر وہ ریشہ حلق کے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ اس کا ٹیسٹ محسوس ہوا، وہم سے نہیں، یعنی وہم ہوا کہ شاید اتر گیا، شاید اترنا پتہ چلے کہ اترا ہے تو روزہ ٹوٹے گا. بعض اوقات اترتا نہیں ہے، دانتوں میں کہیں سائڈ پر اپنی جگہ بنا لیتا ہے، تو اب یہ منہ میں سائڈ پہ جگہ بنا لیا اور حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. میرا نام مصعب احمد ہے، میں میرپور خاص میں رہتی ہوں. پیارے امیر اہل سنت، میرا سے یہ سوال ہے، جو بچے اماں پارے میں ہوتے ہیں ان کا سبق آیت سجدہ والا ہو، سبق دہراتے ہوئے سجدہ آئے تو کیا ہر مرتبہ سجدہ کرنا واجب ہوگا؟ جو سبق یاد کراتا ہے کیا وہ بھی سجدہ کرے گا؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے. بہت یا اللہ پاک میرے اتار کو سلامت رکھ. آمین. یا اللہ پاک میرے اتار کی مغفرت اور بخشش فرما دے. آمین. ماشاء اللہ. آمین آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بھائی، سبق پڑھتے ہوئے آیت آئی. جی اصل میں اب ویسے تو یہ چھوٹی بچی تھی، یہ واسطے ان کا یہ نمائندی تھی. جی اگر تو ایک ہی آیت سجدہ اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے مجلس کے اندر پڑھی ہے تو ایک ہی مرتبہ سجدہ تلاوت یہ واجب ہوگا. پہلے وہ سبق پڑھ رہی جی ہے اور جو سن رہا ہے، دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں، مجلس چینج نہیں ہوئی تو حکم یہی ہوگا. بچیوں کے کئی ایسے سوالات جب آتے ہیں نا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ سوال بچی کا نہیں ہے، کیونکہ اسلامی بہنوں کے آواز ہم آنر نہیں کرتے تو اسلامی بہنیں اپنے محرم، بعض اوقات محرم مردوں کا سوال ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا عورتوں سے متعلق بھی ہے، تو بچیاں ہیں، اس طرح کے سمجھدار بچے ہیں تو ان سے پھر اسلامی بہنیں سوالات کرواتی ہیں. تو یہ ہمارے پیش نظر یہ بھی چیز رہتی ہے، یہ اچھی چیز ہے تاکہ اسلامی بہنوں کے مسائل بھی حل ہوتے رہیں. یہ میں نے نمائندہ کی وہ تانیث بول دی، نمائندی، یہ نمائندی نکال دیجیے گا کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ نمائندہ کی تانیث نمائندی. جیسے کہ ہمارے یہاں یہ چل پڑا ذمہ دار، اسلامی بھائی ذمہ دار، اسلامی بہنیں ذمہ دارہ، تو یہ بھی لغتاً درست نہیں ہے. ذمہ دارہ وہ بھی ذمہ دار اسلامی بہن یہ بنے گا. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن اب بھی ذمہ دارہ بعض ہیں بولتی ہیں لکھتی ہیں، مطلب ذمہ دارہ یعنی لغت میں یہ لفظ کہیں ملا نہیں، معلومات بھی کیے میں نے، لیکن تو اس لیے وہ ذمہ دار اسلامی بہن. جیسے سگ، ہمارے یہاں سگ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو مذکر کے لیے تو سگ ہے، مؤنث کے لیے سگا یہ نہیں ہے، سگ ہی ہے. بعض الفاظ ہوتے ہیں جن کی مذکر مؤنث ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ سگ جب مؤنث پہ بولا جائے گا نا تو اس کا وہ یہ بنے گا مادہ سگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاجزی یہ ہے کہ بندہ جس سے ملے اس کو اپنے آپ سے بہتر جانے اور یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے شخص کا اللہ پاک کے یہاں مرتبہ مجھ سے زیادہ ہو. سبحان اللہ. آئیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کے ذریعے
हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। अमीर सुन्नत जिस तरह इरशाद फरमाए, आप इतनी आवाज़ से दोहराएं कि आपके अपने कान सुन लें। मैं अमीर सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि अब आलमी मदी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना के हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन में जो आपके मुरीदों में शामिल होना चाहते हैं, इन्हें अपने मुरीदों में शामिल फरमा दें। अच्छा, ये आपके हुक्म पर अमल करने से पहले मिसवाक के ताल्लुक से जो अर्ज करूंगा, ये जवाब में वहाँ इसको एडजस्ट कीजिएगा और उसमें जो कमजोरी अल्फाज की थी वो निकाल दीजिएगा। फैजान रमजान पेज नंबर 140 मसला नंबर 9, अगर मिसवाक चबाने से रेशे छूटें या मजा महसूस हो तो ऐसी मिसवाक रोजे में नहीं करना चाहिए। अगर रोजा याद होते हुए मिसवाक चबाते या दांत मांझते हुए उसका रेशा या कोई जुज यानी हिस्सा हल्क से नीचे उतर गया और उसका मजा हल्क में महसूस हुआ तो रोजा फासिद हो जाएगा। और अगर इतने सारे रेशे हल्क से नीचे उतर गए जो एक चने की मिकदार के बराबर हो तो अगरचे हल्क में जायका महसूस ना हो तब भी रोजा टूट जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, माह रमज़ान में हर जुम्मा को दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा असर और मगरिब के दरमियान होता है। आप भी जो यहाँ हैं और जो मदनी चैनल पर हैं, जिनसे हो सके दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में ज़रूर शिरकत करें। आपके इलाकों में भी हफ्तावार इज्तिमा हो रहा होता है और फैज़ान मदीना में भी हफ्तावार इज्तिमा का सिलसिला रहेगा, तो वक्त पर ज़रूर आइएगा। इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा इस पे मामूल होगा, ज़िक्र भी होगा और दुआ भी की जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दुआए इफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। इलाही मैं तेरी अता मांगता हूँ, करम मग़फ़िरत दुआ मांगता हूँ। इलाही मैं तेरी अता मांगता हूँ, करम मग़फ़िरत
خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، میں عشق شہ انبیاء 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 مانگتا ہوں، الہی نہیں مانگتا مال و دولت، الہی نہیں مانگتا مال و دولت، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، 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 صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، تیری بہر رمضان رضا مانگتا ہوں، تیری بغیر رمضان رضا مانگتا ہوں، پے ماہ رمضان دکھا سبز گنبد، میں حج کا شرف یا خدا مانگتا ہوں، الہی غم ماہ رمضان عطا ہو، الہی غم ماہ رمضان عطا ہو، میں یہ روتے روتے دعا مانگتا ہوں، میں یہ روتے روتے دعا مانگتا ہوں، میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے، خدا جلوے مصطفیٰ مانگتا ہوں، بچانا برے خاتمے سے، بچانا بچانا
کر دے میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں میں فردوس میں داخلہ مانگتا ستاتے ہیں جو کوئی آتار مجھ کو میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں ستاتے ہیں جو کوئی آتار مجھ کو میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں کرم کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہ معاف کر دے اے اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے پکا نمازی بنا دے پابند جماعت کا پابند بنا دے اے اللہ پاک ہمارے اخلاق سنوار دے یا اللہ پاک بد کلامی کی عادت نکل جائے یا اللہ پاک غصہ چڑچڑا پن کی عادت نکل جائے زیادہ بولنے کی عادت بھی نکل جائے اے اللہ پاک غیبت چغلی وعدہ خلافی جھوٹ وغیرہ کی عادتیں نکل جائیں ساری بری عادتیں نکل جائیں اچھی اچھی عادتیں آ جائیں اے اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے اے اللہ پاک تیرے قہر و غضب سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اے اللہ پاک ہم پر اپنا فضل و کرم کرنا قہر و غضب نہ فرمانا اے اللہ پاک اگرچہ ہم اعمال تو ایسے ہی کر رہے ہیں کہ قہر و غضب کو دعوت دے رہے ہیں مگر مولا کمزور بندوں پر رحم کر دے نیک عمل کی توفیق بھی تو ہی عطا کر دے سب تیرے کرم سے بہتر ہوگا جب تو کرم فرما دے گا صحیح معنوں میں ہم نیک بھی بن جائیں گے اے اللہ پاک نیک بنا دے اچھا بنا دے اپنی پسند کا بندہ بنا دے اے اللہ پاک اپنی ولایت کا تاج ہمیں عطا کر دے مقبول بندوں میں شامل کر لے الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما
ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، اے اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بن جائیں، اے اللہ پاک آپس میں ایک دوسرے کا ادب احترام نصیب فرما، یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو جائے، سب پر رحم و کرم کر دے، یا اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حد ذلیل و خوار ہوں، بدکار ہوں میں، حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو بڑا فارغ ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا فارغ ہے، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یا اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے ماہ رمضان عطا ہوا، آج 15 روزہ پورا ہوا، 16ویں شب آئی، آدھا رمضان ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ یا اللہ پاک ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، جن کے روزے نمازیں عبادتیں قبول ہوئی انہی کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یا اللہ پاک بوقت افطار روزانہ 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہمارا کیا بنا۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے، ہمیں بھی مغفرت کی بھیک دے دے، اے اللہ پاک ہمیں بخش دے۔ اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا تیری قسم برباد ہو جائیں گے، یا اللہ پاک بربادی سے بچا لے۔ یا اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض تیری رحمت کی
طرف ٹکٹکی باندھے اس وقت صحت کی بھیک مانگ رہے ہوں گے، سب کی جھولیوں میں شفا کی خیرات ڈال دے، صحت دے دے اے اللہ پاک۔ حاضرین ناظرین سب پر رحم و کرم فرما دے اے اللہ پاک، بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا کر دے، جو بیچارے بے روزگار ہیں انہیں حلال و آسان روزی مل جائے، جو قرضوں کے بار تلے دبے ہیں قرضوں کا بوجھ ان کا اتر جائے اے اللہ پاک، جو بیچارے غم زدہ ہیں انہیں خوشیاں نصیب کر دے، جو بدحال ہیں خوشحال ہو جائیں یا اللہ پاک، ساری امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ پاک، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر دے دے اے اللہ پاک، دشمنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما اے اللہ پاک، اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو اے اللہ پاک، دنیا جہان کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما دے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله